بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کورس ہے سبجیکٹ مینجمنٹ آف لائبریری اینڈ انفارمیشن سینٹر، سبجیکٹ کا نام سیکنڈ سیمسٹر کا ہے اور یہ لیکچر نمبر 1 ہے، یعنی مینجمنٹ آف لائبریری اینڈ انفارمیشن سینٹر. ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ کام ہے کہ آپ لائبریری کو کس طرح مینیج کریں گے، ٹھیک ہے، اور کس طرح اس کو چلائیں گے. ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے، ٹاپک ٹو ڈسکس. اس لیکچر میں کون سے ٹاپک ڈسکس کریں گے ہم؟ انٹروڈکشن ٹو مینجمنٹ، میننگ اینڈ کنسیپٹ آف مینجمنٹ، ڈیفینیشن آف مینجمنٹ، لائبریری مینجمنٹ. یہ تو تین جو ہے نا، یہ صرف مینجمنٹ ہے، یہ لائبریری مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے. رسپانسبلٹی آف مینجمنٹ، لیول آف مینجمنٹ، ٹھیک ہے، کریکٹرسٹک آف مینجمنٹ اینڈ پرنسپل آف مینجمنٹ. یہ پرنسپل آف مینجمنٹ ہے، اس کو ہم کرتے ہیں اسی طرح. یہ پرنسپل آف مینجمنٹ، یہ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے. فرسٹ نمبر انٹروڈکشن ٹو مینجمنٹ. مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ دا ٹرم مینجمنٹ از اے پروسیس آف accomplishing things, objectives through the help of people. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک پروسیس ہے مینجمنٹ، جس کے ذریعے لوگوں سے ہم کام لے کے آبجیکٹیوز اس کمپنی کی گول کو ہم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں سے ہیومن ریسورس کو استعمال کر کے ہم اس مینجمنٹ کے ذریعے لوگوں کے ہیومن ریسورس استعمال کر کے ہم کمپنی کی یا ایک آرگنائزیشن یا ایک انسٹیٹیوشن کی آبجیکٹیو کو حاصل کرتے ہیں. ایز انڈیویژول آر دا بیسک یونٹ آف our society and they alone cannot satisfy him or her. They even cannot survive alone. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک انڈیویژول سب کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اکیلے کچھ بھی نہیں ہے انسان، اس کا یہ مطلب. hence they need the unity of other fellow being. یعنی دوسرے جو کلیگ ہے ان کی مدد بھی ضروری ہے، اور اس کی یونٹی جو ہے نا، اس کی یونٹی کے بغیر، دوسرے جو سٹاف ممبر اس کی یونٹی کے بغیر اس کو مشکل ہے، کام کمپلیٹ کرنا مشکل ہے، آرگنائزیشن کی آبجیکٹیوز حاصل کرنا بہت مشکل ہے. so that they can work combinable in a shape of group. یعنی کمبائن طریقے سے ورک کر کے، گروپ میں ورک کر کے یہ آبجیکٹیو. مینیجر خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، مینیجر کچھ بھی نہیں ہے اکیلے، صرف اور صرف وہ اپنی ایبیلٹی کو یوز کر کے اور یونٹی کے ذریعے وہ آرگنائزیشن کو آبجیکٹیوز کو حاصل کر سکتے ہیں. نو آرگنائزیشن کین ورک or function with a single worker. No organization can work or function with a single worker. Depend on size and scope of organization. Therefore, for the smooth running of an organization, manager must be supported by all workers. ٹھیک ہے، یعنی مینیجر کو، ایم ڈی کو، ڈائریکٹر کو، نیچے لوگوں کی سپورٹ انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے، کس لیے ضروری ہے؟ کہ آرگنائزیشن کو اسموتھلی چلا سکے، آرگنائزیشن کو اسموتھلی چلا سکے. اچھا، وین ایور دیئر از اے آرگنائزیشن ورکنگ فار اٹس آبجیکٹیو، یعنی جب ایک آرگنائزیشن اپنے آبجیکٹیو کے لیے کام کرتی ہے، دیر نیڈس سم ٹائپس مینجمنٹ اینڈ سم ون فار دا بیٹر مینیج آف ایکٹیویٹیز. یعنی
تو اس کی ضروریات کو پورا کرنا یہ اس کے عملے کا کام ہے، اس کے جو کریو ہے، اس کے جو پرسنل ہے، اس کا کام ہے. ان ویریس آرگنائزیشن دا بیسک ایم آف مینجمنٹ آر، یعنی مختلف آرگنائزیشن میں ہر ایک آرگنائزیشن کی ایمز اینڈ آبجیکٹیو الگ ہے، لیکن زیادہ تر آرگنائزیشن کے ایم اینڈ آبجیکٹیو تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں. کیا ہے؟ ٹو میک دا پیپل ریئلائز دا آبجیکٹیو آف آرگنائز گروپ. ٹھیک ہے، یعنی مینجمنٹ کا کیا کام ہے کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھائے کہ جو آرگنائزیشن کے آبجیکٹیو اس کو ہم نے گروپ کی شکل میں اچیو کرنے ہیں. آفٹر دا realization of group direct their efforts toward the achievement of the desired objectives یا desire جو ان کے objectives ہے، mission and vision ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے گروپ پر اپنا کام کرے اور ڈائریکٹر یا مینیجر اس کو ڈائریکٹ کرے، اس کو حکم دے، اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے، اس کو ہدایات دے کہ آپ لوگوں نے کس طرح اس آرگنائزیشن کے گول کو اچیو کرنے ہیں. ان کیس آف مینجمنٹ آف لائبریریز اینڈ انفارمیشن سینٹر دا مینجمنٹ ہیونگ آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے، یہی دو آبجیکٹیو ہوں گے. انہانس اٹس فلفلمنٹ بائی ویریس اسٹریٹجیز. دا مینیجر ایکسپلین دا ویریس ورکر ٹو دا subordinate and tries to bring coordination among them. ٹھیک ہے، یعنی مینیجر کے ساتھ دوسرے لوگوں کی جو سبارڈینیٹ ہے، نیچے جو سٹاف ہے، اس کی کوآپریشن انتہائی ضروری ہے، اور اس کی کوآپریشن کے بغیر کوئی، اور اس کی کوآرڈینیشن کے بغیر کوئی کام آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس کی جو آرگنائزیشن کی جو اچیومنٹ ہے وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو سکتی. میننگ اینڈ کنسیپٹ آف مینجمنٹ. میننگ: management used as process, it used as a noun, it used as a discipline. یعنی مینجمنٹ ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے، ایک نون ہے، ایک نون ورڈ کی طرح ہم استعمال کرتے اس کو، اور ایک ڈسپلن ہے. مینجمنٹ ایز اے پروسیس مینس دیٹ what a manager does. ٹھیک ہے، مینیجر از ریسپانسبل فار پلاننگ ہاؤ ٹو، دیٹ از یعنی پلاننگ کیا مطلب ہے، ہاؤ ٹو اسٹارٹ دا management of organization. For the smooth run of organization, level of authority is given to the subordinate. The basic function of manager is to get result through the efforts of others. However, the result are not achieved at single step. ٹھیک ہے، یعنی جو بیسٹ مینیجر ہے اس کا کام ہے کہ وہ اپنے عملے سے کام لے اور صحیح طریقے سے لے، اور یہ فیکٹ ہے کہ اکیلے یا سنگل سٹیپ میں کوئی کام ایک دم سے کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. سنگل سٹیپ میں یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. کنسیپٹ آف مینجمنٹ کیا ہے؟ کنسیپٹ آف مینجمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ مینجمنٹ ہیز ٹو کنسیپٹ. آر مینجمنٹ سیڈ ٹو بی اے ڈوئل پروسیس، یعنی دو اس کے پروسیس ہے، دو کنسیپٹ ہے. کیا مطلب؟ فرسٹ کنسیپٹ یا فرسٹ سینس میں کیا چیز ہے مینجمنٹ؟ اٹ از دا پروسیس آف ایکسرسائزنگ لیڈرشپ آن دا فالوور اور سبارڈینیٹ. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ایک پروسیس ہے جو فالوور یا سبارڈینیٹ پہ لیڈرشپ کام اس سے لیتی ہے. سو اٹ اے پروسیس آف گائیڈنس، یعنی یہ ایک گائیڈنس ہے، اور گائیڈنس کا کام کس کا؟ مینیجر کا. مینیجر ول بی دا لیڈر آف دا ٹیم آف فالوور اور سبارڈینیٹ. ہی ول گیو دیم آرڈر اینڈ انسٹرکشن آن ریگولر بیسس. دا ٹاسک گیو ٹو دیم آل از کمپلیٹ ان دا ٹائم لمٹ. یعنی جو ٹاسک، جو آبجیکٹیوز ان کو دیے ہیں، جو ڈائریکشن جس طرح دی ہے، اس کو اسی ٹائم فریم میں کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک خاص لمٹ ہوگا اس میں یہ ٹائم. سیکنڈ کنسیپٹ جو ہے یا سیکنڈ سینس کیا ہے مینجمنٹ کی؟ ان سیکنڈ سینس اٹ از اسٹیٹڈ ایز اٹ از دا کریشن آف این افیکٹو آرگنائزیشن
with a view of to locate duties and responsibilities. یہ افیکٹو آرگنائزیشن میں یہ ایک کریشن ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی لوکیٹ کریں یا ریسپانسبلٹی آپ اس کو اسائن کریں، یعنی assign the responsibility یا assign the job description to the subordinate and proper delegation of authority for the purpose to achieve the desired end. Organization is a سسٹم میکنگ پروسیس، یعنی ایک سسٹم ہے. آرگنائزیشن کیا ہے؟ یہ ایک سسٹم ہے، سنگل باڈی نہیں ہے، یہ ایک پورا ایک سسٹم. ڈیفینیشن کیا ہے مینجمنٹ کی؟ ڈیفینیشن آف مینجمنٹ، ایم سی فولینڈ ایک مینجمنٹ میں بڑا زبردست ایک ان کا کردار ہے. اس کی ڈیفینیشن ہے مینجمنٹ از اے پروسیس بائی وچ مینیجر کریٹ، ڈائریکٹ، مینٹین اینڈ آپریٹ پرپزو آرگنائزیشن تھرو سینتھیٹک کوآرڈینیٹڈ کوآپریٹو ہیومن ایفرٹ. یعنی یہ ڈیفینیشن ہے کس کی؟ یہ مینجمنٹ کی ڈیفینیشن ہے. دوسری ڈیفینیشن کیا ہے؟ مینجمنٹ اکارڈنگ ٹو ڈونلی گبرسن. اس کی یعنی یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ہے مینجمنٹ از اے پروسیس بائی وچ انڈیویژل اینڈ گروپ ایفرٹس از کوآرڈینیٹڈ ٹوورڈ گروپ گولس. یعنی یہ ایک انڈیویژل اور گروپ شکل میں ایفرٹ ہے اور جس کے ذریعے گروپ میں یہ گول اچیو کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر کے اس کی طرف اپنے گول کی طرف جاتے ہیں، اچیومنٹ کی طرف جاتے ہیں. ان دا ابو ٹو ڈیفینیشن مینجمنٹ از ڈیفائنڈ ایز اے پروسیس. یعنی یہ ایک مینجمنٹ کیا ہے؟ یہ ایک پروسیس ہے. مینجمنٹ از اے پروسیس. لائبریری مینجمنٹ وہ تو سمپل مینجمنٹ تھا. اب اپنی طرف آتے ہیں، لائبریری کی طرف آتے ہیں. واٹ از لائبریری مینجمنٹ؟ اکارڈنگ ٹو پی این گور دا ایکٹ آر اسکل آر مینر آف ہینڈلنگ controlling and directing the work of library. یعنی مینجمنٹ کیا چیز ہے جو لائبریری کی حوالے سے اس کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، یعنی پی این گور یہ بڑا زبردست لائبریری سائنٹسٹ تھا پی این گور. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دا ایکٹ آر اسکل آف مینیجر. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایکٹ ہے، اسکل ہے یا مینر ہے. آف اسکل آر مینر آف ہینڈلنگ کنٹرولنگ اینڈ ڈائریکٹنگ دا ورک آف لائبریری. یعنی ہینڈل کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، ڈائریکٹ کرتا ہے لائبریری کے کام کو. دا پروسیس آف اکمپلش دا آبجیکٹیوز آف لائبریری سیٹ بائی دا ایڈمنسٹریشن آر یعنی ایڈمنسٹریشن ہائی اتھارٹی آر اٹس گورننگ باڈی. یہ دو اس کے ڈیفینیشن ہو گئے پین گور کے. آگے ہے رسپانسبلٹی آف مینجمنٹ، یعنی مینجمنٹ کی کیا کیا رسپانسبلٹی ہے. دا امپورٹنٹ رسپانسبلٹی آف مینجمنٹ آر کیا رسپانسبلٹی ہے؟ انٹرپریٹیشن یعنی ہر چیز کی ایکسپلینیشن یا کلیئرٹی یا کلیئریفائی، ہر چیز کلیئر، کنسیپٹ کلیئر کرنا. آف دا پالیسیز برنگ بائی ایڈمنسٹریشن آر ٹاپ مینجمنٹ. ٹھیک ہے، یعنی مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ ہائی اتھارٹی آپ کو انٹرپریٹیشن کرے، آپ کی جو پالیسی ہے اس کو کلیئریفائی کرے، ایکسپلین کرے. دوسرا کیا ہے؟ پریپریشن دا آرگنائزیشنل سیٹ اپ ان دیئر ریسپیکٹیو ڈپارٹمنٹ. یعنی جو آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے اس میں آپ ریسپیکٹیو ڈپارٹمنٹ جو اس کی جو کام ہے وہ اس میں تقسیم کریں. سلیکٹیو سوٹیبل آپریشن پرسنل انڈر دا ڈیلیگیٹ اتھارٹی. یعنی جو عملہ ہے اس کو سلیکٹ کرنا، ریکروٹ کرنا، اس کو کام پہ لگانا. یہ کس کا کام ہے؟ یہ رسپانسبلٹی ہے مینجمنٹ کی. تین ہو گئے. چوتھے نمبر پہ assigning duties and responsibilities for timely executing of plans. یعنی ہر بندہ جو آپ نے ریکروٹ کیا، لگایا ہے، اس کو اپنی اپنی رسپانسبلٹی آپ حوالے کریں جو آپ کے پلان کے مطابق ہے، آرگنائزیشن پلان کے جو مطابق ہے. کمپائلنگ اینڈ
issuing instruction to the supervisor under their control. Compiling and issuing instruction यानी सुपरवाइजर को मुकम्मल इंस्ट्रक्शन आप दे, ठीक है, कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह चलाना है, ठीक है। 6 नंबर क्या है, छठे नंबर पे मोटिवेटिंग ऑपरेटिव पर्सनल, यानी जो आपका अमला है उसको मोटिवेट करे। जिस तरह हमने एक लेक्चर हमने दिया था मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय या पर्सनल मोटिवेशन, ठीक है। ये एम्प्लॉय है जो आपका अमला है उसको किस तरह मोटिवेट करेंगे, स्टेप्स इन मोटिवेशन एक, तो वही मोटिवेटिंग ऑपरेटिव पर्सनल मीन अमला क्रू, आपका आपका जो चलाने वाला अमला है, जो ह्यूमन रिसोर्स है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन 7 नंबर एंड रिपोर्टिंग टू द टॉप मैनेजमेंट, यानी इंफॉर्मेशन कलेक्टर करना और टॉप मैनेजमेंट हाई अथॉरिटी को रिपोर्ट करना, ये भी मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, ठीक है। अच्छा आगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ ली उसके लेवल क्या है, यानी कौन से लेवल पे क्या चीज़ है। इसके अमूमन 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या चीज़ है? टॉप मैनेजमेंट इज द सुप्रीम बॉडी with the task of making an organization successful. यानी टॉप मैनेजमेंट क्या है? ये सुप्रीम बॉडी है, ठीक है, यानी सबसे ऊपर जो लोग बैठे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इसको हम कहेंगे टॉप मैनेजमेंट। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे अहम लोग होते हैं। It is the top management which decide, direct, coordinate and control the overall working of the organization. ये टॉप मैनेजमेंट का काम है कि वो डिसाइड करे, डायरेक्ट करे, यानी डायरेक्शन दे, कोऑर्डिनेट करे, कंट्रोल करे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी को, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। मिडिल मैनेजमेंट का क्या काम है? मिडिल मैनेजमेंट, द जॉब ऑफ मिडिल मैनेजमेंट इज टू पुट प्लान इनटू एक्शन। जो प्लान हाई अथॉरिटी ने दिए उस पे अमल करवाना, ये मिडिल मैनेजमेंट का काम है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल इन असिस्टेंट मैनेजर, ये अक्सर असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, नेमली परचेज, सेल, प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल, ठीक है, ये जो चीजें हैं, ये फाइनेंस, ये मिडिल मैनेजमेंट का काम है। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो सबसे आखिरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसका क्या काम है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज ऑपरेटिव मैनेजमेंट। विदाउट द लोअर लेवल मैनेजमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट होप टू बिकम सक्सेसफुल। ये कह रहे हैं कि जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये इंतहाई अहम है। इसकी अहमियत के बारे में कह रहे हैं कि ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की कोऑपरेशन के बगैर, उसके हेल्प के बगैर आप सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते। काम इस लोअर मैनेजमेंट ने ही करना है, ठीक है। वो ऊपर जो है वो डायरेक्शन देते, काम इन्होंने नहीं करना है। बिकॉज इट इज द ऑपरेटिव, ये देखिए ऑपरेशन, ये जो लेवल है ये ऑपरेशन का लेवल है, लेवल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग एवरीथिंग इन एक्शन। इट कंसिस्ट्स फॉर फोरमैन, सुपरवाइजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो नीचे जो लोग हैं काम इन्होंने नहीं करना है। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि ये लोअर है तो ये किसी काम का नहीं है, इन्होंने सब कुछ चलाना होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में कौन सी खूबियां होनी चाहिए, यानी मैनेजमेंट, आप एक ऑर्गेनाइजेशन की अच्छे मैनेजमेंट को आप
किस तरह कह सकते हैं कि ये इसकी मैनेजमेंट ठीक है? नंबर 1, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये देखे ना, ग्रुप एक्टिविटी है, गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। मैनेजमेंट इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, मैनेजमेंट इज ए सोशल डिस्टिंक्ट प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ए सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, मैनेजमेंट इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट। ये इसकी खूबियाँ होनी चाहिए। अच्छे मैनेजमेंट की ये 7 खूबियाँ होनी चाहिए। ठीक है, ये मैनेजमेंट की खूबियाँ हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बहुत अहम है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, नंबर 1 इसमें है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी अपने काम को डिवाइड करना। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी डिसिप्लिन तो सिंपल है, ठीक है, सब ने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि अपर जो लेवल है उसमें एक बंदा डायरेक्शन, एक टाइम पे एक बंदा डायरेक्शन दे। जब ज्यादा लोग डायरेक्शन देंगे, ज्यादा लोग ऊपर वो करेंगे तो क्या होगा, मसला बनेगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड एक होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी एक होनी चाहिए। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अहमियत न दे, जनरल इंटरेस्ट को अहमियत दे। यानी ये एक मैनेजर का, डायरेक्टर का, अपर लेवल का काम है कि वो इंडिविजुअल को अहमियत ज्यादा न दे, जनरल इंटरेस्ट को अहमियत दे। इंडिविजुअल अहमियत इतना आम नहीं है। रिम्यूनरेशन का ख्याल रखिए, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन न सेंट्रलाइज हो, यानी एक चेन हो, और चेन स्केलर चेन, ठीक है, स्केलर चेन, ठीक है। आगे है इक्विटी, ठीक है, इनइक्वलिटी, ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ टेनोर ऑफ पर्सनल, यानी इसमें स्टेबिलिटी ऑफ टेनोर ऑफ पर्सनल का मतलब है कि उसकी जो जॉब है वो सिक्योर हो। इनिशिएटिव, यानी ये जो टॉप मैनेजमेंट है ये खुद से इनिशिएट करे काम का। ठीक है, स्टेबिलिटी, ठीक है, और यूनिटी ऑफ एफर्ट, स्पिरिट डी कॉर्प, ठीक है, यानी स्पिरिट डी कॉर्प अपने काम से मोहब्बत या जज्बा, जो आपका काम है उसमें आप अपने काम को एक जज्बे से करना, इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये स्पिरिट डी कॉर्प। थैंक यू, ये लेक्चर ख़त्म हो गया।